شہرنامہ کے اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے کچھ بین الاقوامی، قومی اور کچھ دلچسپ خبریں۔ سماعت فرمائیے۔ امریکہ نے یوکرین سمیت دنیا کے تقریباً تمام ممالک کی امداد عارضی طور پر روک دی ہے۔ صرف ان ہنگامی خوراک اور اسرائیل و مصر کے لیے فوجی فنڈنگ کو استثناء دیا گیا ہے جس سے اس نے وعدہ کیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے تقریباً تمام غیر ملکی امدادی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے ہیں۔ معطل کیے گئے پروگراموں میں یوکرین، تائیوان اور اردن کی امداد کا پروگرام بھی شامل ہے۔ یہ امدادی پروگرام ابتدائی طور پر 90 روز کے لیے معطل کیے گئے ہیں۔ صرف اسرائیل و مصر کو استثناء حاصل رہے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کے تمام سفارتی قونصل مشنز کو محکمہ خارجہ کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ تمام امدادی پروگرام فوری طور پر معطل کر دیں اور اس ضمن میں تمام کام بند کر دیے جائیں۔ اب ان پروگراموں کا جائزہ لے کر ان میں تبدیلی یا مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ وزیر خارجہ مارکو ریو ذاتی طور پر کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان جنگ بندی معاہدے میں طے شدہ تاریخ کے بعد بھی جنوبی لبنان میں تعینات رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر اب تک پوری طرح عمل نہیں کیا گیا ہے۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدہ 27 نومبر 2024 کو نافذ ہوا تھا جس کے تحت 60 روز کے اندر حزب اللہ کو اپنے جنگجو اور ہتھیار دریائے لطانی کے جنوب سے ہٹانا تھے۔ اسرائیلی فوج کو اس علاقے سے انخلا کرنا تھا اور لبنانی افواج کو یہاں کنٹرول سنبھالنا تھا۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کا انخلا جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کے تعینات ہونے، جنگ بندی معاہدے کو پوری طرح نافذ کرنے اور حزب اللہ کے دریائے لطانی سے پیچھے چلے جانے سے مشروط تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چونکہ لبنانی حکومت کی جانب سے جنگ بندی معاہدہ پوری طرح نافذ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے اسرائیلی فوج پیر 27 جنوری کو جنوبی لبنان سے مکمل طور پر انخلا نہیں کرے گی۔ گزشتہ روز حزب اللہ کے بیان میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی افواج کے انخلا میں کسی بھی قسم کی تاخیر کو معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا اور لبنانی ریاست کو اس سے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت تمام دستیاب ذرائع اور طریقوں سے نمٹنا ہوگا۔ امریکی اداکار جینیفر اینسٹن نے سابق امریکی صدر براک اوباما کے ساتھ رومانوی تعلقات کی زیر گردش افواہوں پر خاموشی توڑ دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ کئی ہفتوں سے سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جینیفر اور براک اوباما کے درمیان افیئر چل رہا ہے۔ اس حوالے سے پہلے دونوں ہی شخصیات نے تردید کی، تاہم ان قیاس آرائیوں نے اس وقت زور پکڑ لیا جب صحافی میگن کیلی نے سوشل میڈیا پر براک اوباما کی طلاق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ سیاسی دھچکا ہوگا۔ بعد ازاں غیر تصدیق شدہ ذرائع سے مبینہ طور پر جینیفر کے ایک دوست کا پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں اداکارہ نے براک کے ساتھ تعلقات کا اعتراف کیا تھا۔ اب جینیفر کا چند ماہ قبل دیا گیا انٹرویو ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے سابق امریکی صدر براک کے ساتھ رومانوی تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور نہ ہی سچائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے براک سے صرف ایک بار ملاقات کی ہے جبکہ میں ان کی اہلیہ میشل اوباما کو زیادہ جانتی ہوں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جینیفر کے نمائندے نے بھی اس حوالے بات کرتے ہوئے کہا کہ جینیفر اوباما کی ذاتی دوستی نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کی تعریف کرتی ہیں اور ماضی میں ان کی سیاسی مہم کی حمایت کرتی رہی ہیں۔ بمبئی حملے 26/11 کے مجرم تحور رانا کو جلد ہندوستان لایا جائے گا۔ امریکی سپریم کورٹ نے ہندوستان امریکی حوالگی معاہدے کے تحت رانا کی حوالگی کی منظوری دے دی ہے۔ تحور رانا کو FBI نے 2009 میں گرفتار کیا تھا۔ 13 نومبر 2024 کو رانا نے نچلی عدالت کے حوالگی کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جسے سپریم کورٹ نے 21 جنوری کو مسترد کر دیا۔ رانا کے پاس حوالگی سے بچنے کا یہ آخری موقع تھا۔ اس سے قبل اس نے سان فرانسسکو کی عدالت میں اپیل کی تھی جہاں اس کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ امریکی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ انہیں دونوں ممالک کے درمیان حوالگی کے معاہدے کے تحت ہندوستان بھیجا جا سکتا ہے۔ رانا کا نام ممبئی حملے کے 405 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں بھی بطور ملزم درج ہے۔ اس کے مطابق رانا ISI اور لشکر طیبہ کا رکن ہے۔
چارج شیٹ کے مطابق رانا حملے کے مرکزی ملزم اور ماسٹر مائنڈ ڈیوڈ کولمین ہیڈلی کی مدد کر رہا تھا۔ ممبئی حملہ 26 نومبر 2008 کو ہوا تھا، جس میں 166 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ممبئی حملے کے دوران دہشت گردوں نے تاج محل ہوٹل پیلس کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ 26 نومبر 2008 کو لشکر طیبہ کے 10 دہشت گردوں نے ممبئی پر حملہ کیا تھا۔ یہ حملے لیوپولڈ کیفے، چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس، تاج محل ہوٹل پیلس، اوبرائے ٹرائیڈنٹ کاما اسپتال، نریمن ہاؤس، میٹرو سنیما اور سینٹ زیویئر کالج پر کیے گئے تھے۔ حملے میں AK-47 IED RDX اور دستی بموں کا استعمال کیا گیا تھا۔ بم دھماکے بڑے پیمانے پر فائرنگ کی گئی اور لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ اس حملے میں 166 افراد ہلاک اور 300 زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں کچھ امریکی شہری بھی شامل تھے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں NSG، میرین کمانڈوز فورس، ممبئی پولیس، RAF، CRPF، ممبئی فائر بریگیڈ اور ریلوے فورس نے حصہ لیا تھا۔ اجمل قصاب کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے 2012 میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر پولیس، فائر بریگیڈ، ہوم گارڈ اور سول ڈیفنس کے 942 اہلکاروں کو شجاعت اور خدمت کے تمغوں سے نوازا گیا۔ وزارت داخلہ نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ ان میں شجاعت کے 95 تمغے بھی شامل ہیں۔ شجاعت کا تمغہ حاصل کرنے والوں میں سے 78 کا تعلق پولیس سروس سے اور 17 کا تعلق فائر سروس سے ہے۔ تمغوں سے نوازے جانے والے اہلکاروں میں ایسے 101 اہلکار بھی شامل ہیں جنہوں نے امتیازی خدمات کے لیے صدر کا تمغہ حاصل کیا۔ ان میں سے 85 پولیس سروس سے، 5 فائر سروس سے، 7 سول ڈیفنس اور ہوم گارڈ سے اور 4 اصلاحی خدمات کے اہلکار ہیں۔ اس کے علاوہ شاندار خدمات پر 746 تمغے دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کو اگر آپ نے پسند کیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔